دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کس طرح کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے کہ کیوں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر خدا نے خون چوسنا کیوں حرام کر دیا۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر جو ہے وہ بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے، اللہ تبارک و تعالی آیات میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر تم انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شجرہ منموعہ سے آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا اسی کے اجزائے مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ قابیل کے 5 سال کے بعد حابیل پیدا ہوئے۔ حابیل میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی تھیں جو کہ قابیل میں نہ تھیں۔ یہ نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں واحد تھا۔ یہ کافی عبادت گزار اور توحید پرست تھے، جبکہ قابیل میں ایسی کوئی خصوصیات نہ تھی جو کہ ایک اچھے انسان میں ہو۔ وہ ہمیشہ جھوٹ، لڑائی جھگڑوں میں ہی مصروف رہتا تھا اور نہ ہی اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ اس میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کے یہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے۔ جب یہ دونوں جوان ہو گئے تو ان کے والدین کو ان کی شادی کی فکر لگ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی عرض کی۔ خداوند عالم نے قابیل کے لیے ایک جنیا عورت کو زمین پر بھیج دیا جس کا نام بعض روایت میں امالہ لکھا گیا ہے اور بعض روایت میں جہنتا لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات ایک ساتھ گزار رہے تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک حور کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نظرہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے دوسرے بیٹے حابیل سے کر دی۔ تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے تو جنیا کو بھیجا گیا اور میرے بھائی کے لیے حور کو، لیکن قابیل نے اس بات کو کچھ دنوں بعد نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جوں ہی یہ ارادہ معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں اپنے والد صاحب کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور میرے چھوٹے بھائی کو اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کروں گا۔ اور پھر مزید حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ جو کچھ کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا خداوند متعال کا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کا پیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، یہ امر خلافت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو اپنا جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس چیز کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا، میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند، میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں اور یہ امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حابیل کو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور میرا اس عمل میں کوئی عمل دخل نہیں۔ قابیل نے کہا، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، میں آپ کی ایک نہ مانوں گا اور یہ مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ آپ خود بھی مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مجھ پر غلط فہمی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اور پھر دونوں بھائیوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانی رکھ دی۔
اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا اور اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی قربانی جوں کی توں ہی پڑی رہتی تھی۔ آسمان سے آگ کا شعلہ آیا اور وہ حابیل کی دی گئی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام کو انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کیا اور دوسرے کا قبول نہ کیا۔ تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ بنی اسرائیل تک باقی تھا۔ ارائیز زولوی میں ہے کہ اور یہی دمبا بعد میں فدیہ اسماعیلی بن کر آیا تھا، اور پھر اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ قابل کو اطمینان ہو گیا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا، تو آسمان نے انکار کر دیا۔ تو پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا، اور پھر پہاڑوں سے کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر اپنے بڑے بیٹے قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ایک دن شیطان قابیل کے پاس آیا کہ یہ تو بہت برا ہوا، حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ نیز یہ کہ ابلیس نے قابیل کو بھکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ شیطان نے کہا اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر دو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم ہی کو آدم اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ قابیل نے کہا یہ تو مشورہ آپ کا درست ہے، لیکن مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ پھر اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل نے قابیل سے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کوئی برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ بابا جان نے تم کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو قابیل نے غصے میں آ کر کہا کہ اس میں تمہاری وجہ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ تو پھر حابیل نے قابیل سے کہا کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں تم پر ہاتھ تک نہ اٹھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو میں اپنا ہاتھ تک نہ اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں سے ہی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد حابیل اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے، اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ قابیل اس مقام پر پہنچ گیا جہاں حابیل موجود تھے، اور حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا اور ان کے قریب گیا اور پاس ہی ایک بڑے پتھر سے ان کے سر پر دے مارا، اور پھر ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور اسی وجہ سے جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اس کو پختہ کر دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا ہی تھا کہ ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا ہے تو انہوں نے جبریل امین سے پوچھا، تو جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے حج سے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد جانا۔ الغرض قابل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی
میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کرے تو کیا کرے، اور یہ دنیا کی پہلی میت تھی اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو اس زمین میں واقع ہوا۔ آرائش 16ویں میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے انہیں گھیر لیا اور سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ سب دیکھ کر قابیل نے حابیل کو اپنی پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران اور پریشان گھومتا رہا۔ وہ جہاں جاتا وہ بھوکے جانور اس کے پیچھے پیچھے آ جاتے اور وہ سب جانور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکے تو ہم اسے اپنی خوراک بنا لیں۔ غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اور اس میں بو پیدا ہو گئی، تو خداوند عالم نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیجا۔ وہ آئے اور ان کے سامنے لڑنے لگے، تو ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو پھر زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو کہا، افسوس کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ تو پھر بعد میں ایک گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدنے لگا اور بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں، اور مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کا جسم اس طرح سے دفن کر دوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم اور پریشان تھا۔ تھوڑے دن بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ کیا آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تو تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل نے سزا کے خوف سے ترک وطن کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر پڑا رہا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کیا میں کوئی اس کا محافظ تھا؟ تو ارشاد ہوا، تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ تو اس کے بعد خداوند عالم نے زمین پر خون کو چوسنا حرام کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ زمین پر اب خون جبس نہیں ہوتا۔